اچھا ایک اور سوال ہے کہ وہ آپ کا جو ایک خارجہ پالیسی پہ کافی اثر انداز ہوا ہے وہ آپ کا پیرس میں کھانا ہے کہ اس کے بارے میں ادھر لوگ کافی ایک غصے میں بھی ہیں کہ آپ نے کوئی $300 پر ہیڈ کے حساب سے ادھر پیمنٹ کی ہے. یورو. 300 یورو کہ ایک بندے کا کھانا 300 یورو میں پڑا ہے. تو ذرا اس کا ریسٹورنٹ کا نام بتا سکیں اور کیا آپ نے کھایا تھا؟ اچھا اس میں یہ درخواست کروں گا کہ رائٹ آف انفارمیشن ایکٹ کے تحت وہ ہمارے جو فرانس میں ایمبیسی ہے ان کو کوئی فارمل خط لکھ دیں تو زیادہ بہتر ہوگا، اور اس کی معلومات کوئی بھی شہری حاصل کرے کہ ہم نے کہاں کھانا کھایا. اور یہ جو میرا دوسرا بیٹا ہے اس کو بھی میں ابھی ڈھونڈ رہا ہوں. دوسرا نہیں، ایک بیٹا نا آپ کا؟ میرا تو ایک ہے لیکن اس میں الزام یہی ہے کہ اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ لے کے گئے ہیں. دوسرا جو بیٹا ہے اس کو میں ابھی تک اس کی تلاش میں بھی ہوں کہ وہ کہاں ہیں. اور 300 یورو کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن ہم 20 سے 25 افراد تھے. میرے خیال میرا اندازہ ہے کہ تمام لوگوں کا بل شاید 400-450 یورو اگر ہو، تو میں اس پہ قسم نہیں کھا سکتا. اور ایفل ٹاور میں ابھی تک میرے علم میں نہیں ہے کہ اس کے ٹاپ پہ کون سا ریسٹورنٹ ہے. اگر ہے تو میرے علم میں نہیں ہے. یہ ایک زمین پہ ریسٹورنٹ تھا جہاں ہم گئے تھے کھانا کھانے کے لیے. اور کیا رات کا کھانا کھانے کے ہم انٹائٹلڈ تھے یا نہیں تھے وہ میں ضرور لوگوں سے پوچھوں گا. یہ وہ واہیات چیزیں ہیں جو کہ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ان کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ شاید وہ قیمت ہے جو اس منصب کے ساتھ جڑ جاتی ہے، آپ کو ادا کرنی پڑتی ہے. کاکڑ صاحب ویسے آپ جس پوزیشن پہ ہیں آپ، یعنی کہ پہلے آپ پرائم منسٹر آفس کے بارے میں کئی باتیں سنتے ہوں گے کہ وہ پرائم منسٹر نے یہ کر دیا وہ کر دیا، بڑی ایک گاسپس چل رہی ہوتی ہیں. اب آپ خود پرائم منسٹر آفس میں ہیں، تو جب آپ چیزیں مختلف سن رہے ہوتے ہیں تو آپ کا کیا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ مکس ہوتا ہے. بعض اوقات میں مسکرا رہا ہوتا ہوں کہ اور بعض اوقات دکھ ہو رہا ہوتا ہے. دکھ اس چیز کا ہو رہا ہوتا ہے کہ ہماری جو ایک بہت بڑی یوتھ ہے جو بہت بڑی تعداد میں ہے، افسوس مجھے یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ کتنی ان ہیلدی اور ان پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز میں اپنے وقت کا ضیاع کر رہی ہے. ایک ایسی چیز جس کا سچ سے دور دور تک تعلق نہیں ہوتا، واسطہ نہیں ہوتا، اس کو بنیاد بنا کر وہ لوگوں سے محبت میں نفرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور پھر اسی محبت اور نفرت کی بنیاد پہ بعض اوقات شاید مجھے یہ خدشہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے آخر تک انہی تعصبات کے ساتھ چل کے رہیں گے. تو ایک صحت مند نفسیاتی زندگی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے، اور اس چیلنج کو کیسے نمٹنا ہے اسے بھی ہمیں بطور معاشرہ اس پہ غور کرنا پڑے گا. کاکڑ صاحب میں جاننا یہ چاہوں گا کہ آپ کے پاس یہ جو سپین ہے، عام جو نگران وزرائے اعظم کے پاس اتنا سپین نہیں ہوتا، اس سپین میں آپ کے ٹارگٹس بڑے بڑے کیا ہیں؟ ایک منصوبہ ہے جو پاکستان میں انرجی کے لیے بڑا امپارٹنٹ ہے اور وہ بھی آپ کی ٹیبل کے اوپر کہیں ہے، اور آئی بلیو کہ اس کے اوپر کچھ شاید کر رہے ہیں. میں جاننا چاہوں گا کہ ترکمانستان، افغانستان، پاکستان، انڈیا جو گیس پائپ لائن تھی، کیا اس موضوع کو، اس سبجیکٹ کو، اس معاہدے کو آپ لا رہے ہیں تاکہ پاکستان میں جو انرجی کا جو کرائسس ہے وہ ختم ہو؟ آپ نے بالکل صحیح طرف نشاندہی کی ہے. دیکھیں وی آر این انرجی ڈیفیشنٹ کنٹری، اور ہمیں جو انرجی ہمیں مل بھی رہی ہے وہ مہنگی مل رہی ہے. تو ترکمانستان کی جانب سے بھی اس میں بہت زیادہ انتھیوزیازم موجود ہے، ہماری جانب سے بھی ہے. اور ہمارے جو انرجی منسٹر ہیں وہ ایک انرجی ویک کو اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں نیکسٹ پرابلی 2 ویکس میں، وہ اس کی ڈیٹ آنی ہے. یہ ایک پرائیورٹی ہے ہماری، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ترکمن جو پوٹینشیل ہے ان ٹرمز آف گیس، ان کے پاس بھی یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے اور ہمارے پاس بھی بہت بڑی اپرچونٹی ہے، اور کافی اس میں پروگرس بھی ہوئی ہے. اور میں امید رکھتا ہوں کہ شاید اس دورانیے کے دوران جب ہمارا سٹنٹ ختم ہونے کے قریب ہوگا تو ہم کسی ریزنیبل پریکٹیکل پروجیکٹ امپلیمنٹیشن کی سطح پہ پہنچ جائیں گے. ویسے آپ کا دورانیہ کب ختم ہو رہا ہے؟ میرا دورانیہ تو جو ہی الیکشن اناؤنس ہوگا، الیکشن کنڈکٹ ہوگا، پارلیمنٹ کا وجود آئے گا
اور اس میں وہ لیڈر آف دا ہاؤس چنیں گے تو میرا دورانیہ ختم ہو جائے گا۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے دور حکومت میں ایک بڑا سٹیپ لیا گیا ہے، وہ ہے افغان مہاجرین یا بلکہ یہ یوں کہیے کہ انلیگل امیگرنٹس کی واپسی کا معاملہ۔ تو آپ نے اس حوالے سے جو باقی سٹیک ہولڈرز ہیں، امریکہ بھی ایک سٹیک ہولڈر ہے کیونکہ یہاں پر انہوں نے UNHCR کو فنڈ کیا ہوا ہے، UNHCR نے پیسے خرچ کیے ہوئے ہیں، آپ بہت اچھے طریقے سے اس معاملے کو جانتے ہیں، تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا ہے؟ اور کیا اس سارے معاملے کو کمپیشنیٹ گراؤنڈز پہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جو لوگ جینون ہیں ان کو یہاں پر رہنے دیا جائے، اور شاید کسی لیول پہ مے بی نیکسٹ گورنمنٹ کوئی ایسی پالیسی انٹروڈیوس کروائے جس کا خاکہ شاید آپ تیار کریں کہ جو اس میں ایسے لوگ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، انویسٹمنٹ کرنے والے لوگ ہیں، لیبر ان کو پاکستان کی طاقت بنایا جائے؟ دیکھیں، ایک تو اس میں کوئی سٹیک ہولڈر نہیں ہے سوائے پاکستان کے۔ پاکستان از دی اونلی سٹیک ہولڈر، اس لیے میں نے پاکستان کے جو آرگنائزیشنز ہیں انہی کے ساتھ کنسلٹیٹو پروسیس کا ان کو حصہ بنایا ہے۔ دوسری بات رہی یونائٹڈ نیشنز کی یا UNHCR کی اور ملٹی لیٹرل آرگنائزیشنز کی، جو رجسٹرڈ افغان ریفیوجیز ہیں ان میں سے تو ایک فرد کو بھی ہم نہ نکالنے کی ہم نے بات کی ہے، نہ مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ تاثر آیا کہاں سے ہے۔ یہ 3 کیٹیگریز ہیں۔ ایک آپ کے پاس رجسٹرڈ افغان ریفیوجیز ہے جو اراؤنڈ 1.8 ملین ہے، ان میں سے ایک فرد کو بھی ہم ہاتھ نہیں لگا رہے، نہ کوئی ایسی بات ہوئی ہے، اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ تاثر کیوں بھر رہا ہے۔ دوسرے وہ کیٹیگری ہے جن کو ہم اللیگل ایلینز کہتے ہیں، ان میں صرف افغان نہیں ہیں، باقی نیشنلٹیز کے لوگ بھی ہیں۔ وہ ان کے پاس نہ کوئی ڈاکومنٹیشن موجود ہے، نہ وہ کسی پاسپورٹ کے ذریعے یہاں آئے ہیں، نہ کسی ویزے کے ذریعے آئے ہیں، نہ کسی تذکرے کے ذریعے آئے ہیں، اور یہاں سوسائٹی میں ان کا کردار جو ہے نا وہ obfuscated ہے، وہ اوپک ہے، وہ دکھائی نہیں دے رہا۔ کیا وہ کرائم میں ہیں، کیا وہ ٹیررزم میں ہیں، کیا وہ آپ کے ٹیکس نیٹ ورک میں ہے۔ یہ جو سکل ورکرز یا سیمی سکل ورکرز کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، ہمارے پاس کہاں ڈیٹا ہے؟ ہمیں کیا پتہ ہے کہ یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں؟ وہ چونکہ آپ کے سسٹم میں نہیں ہے، اس لیے بطور ریاست ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو واپس جانا چاہیے۔ ان کے پاس یہاں رہنے کا کوئی اخلاقی اور قانونی جواز نہیں موجود، اور دنیا میں کوئی بھی ریاست اس کو کسی طور پہ غیر اخلاقی نہیں سمجھتی۔ کیا پورا یورپین یونین یا امریکہ وہ اللیگل ایلینز کو ریشنلائز کرتے ہیں، الاؤ کرتے ہیں؟ انہوں نے تو سمندروں میں کشتیاں ڈبو دی ہیں، لوگوں کو انٹر نہیں ہونے دے رہے ہیں۔ ہم ایسا کام کوئی نہیں کر رہے۔ یہ ضرور ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کی جو واپسی کا انتظام ہو، اس میں ان کی عزت نفس مجروح نہیں ہونی چاہیے، ان کے خواتین ہیں، ان کے بچے ہیں۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وی ٹریٹ دیم ایز اے ہیومن بینگ، اور اس میں جتنی والنٹیئر واپسی ہوگی ہم اس کو اور زیادہ انکریج کریں گے۔ تیسری کیٹیگری اس کی آتی ہے جس کو آئیڈینٹی تھیفٹ آپ کہتے ہیں، جس میں پھر نادرا کا کردار آتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہماری فیملی ٹریز میں شامل ہو کر جو فورج ڈاکیومنٹس ہیں وہ بنائے ہوئے ہیں، وہ بھی سسٹم کا ایبیوز ہوا ہے۔ اس ایبیوز کو بھی انڈو کرنا ہے، اور جتنے لوگ ہیں اس کی اسکروٹنی کرنی ہے، اور جہاں جہاں پہ ہمیں لوگ نظر آئیں گے ان کو اپنے سسٹم سے ایلیمنیٹ کرنا ہے۔ ایک تجویز اس میں یہ بھی ہے، ظاہر ہے ہمارے ہاں دونوں طرف پشتون آبادی ہے، تو بہت سارے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ پشتون پاپولیشن اس پہ ٹارگٹ ہوگی۔ میں بذات خود ایک پشتون کی حیثیت سے انشور کروں کہ ایک بھی پشتون جو کہ پاکستانی اوریجن کا ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس کے بیسک جو سٹیزنری رائٹس ہیں ان کو کمپرومائز کرنے کے لیے ہم اجازت دیں گے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں، ایونچولی سائنس اتنی ڈیولپ ہو چکی ہے، ڈی این اے ٹیسٹ ہم تجویز کر دیں گے، اور ڈی این اے ٹیسٹ جو ہے وہ ہر چیز اسٹیبلش کر دے گا کہ کیا وہ واقعی ہماری فیملی ٹریز میں سے ہیں یا باہر سے ہیں۔ کاکڑ صاحب، میرا آخری سوال ایک یہ بتائیے کہ جو لوگ ہیں، عام آدمی، وہ مہنگائی سے بہت تنگ ہے، آپ اس پہ بڑی تفصیل سے بات کر چکے ہیں، اور جب وہ مہنگائی سے تنگ آتا ہے، دیکھتا ہے کہ بہت بڑے لوگ بڑی تعداد میں پاکستان سے باہر بھی جا رہے ہیں، تو پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے بڑی عجیب و غریب باتیں ہم دیکھتے ہیں، اس پہ پروپیگنڈا بھی ہے، نو ڈاؤٹ۔ آپ بحیثیت وزیر اعظم پاکستان، ایک ایسا وزیر اعظم جو ایک عام آدمی، لوئر مڈل کلاس کا آدمی وزیر اعظم بنا ہے، پاکستان کے مستقبل کو کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں پر امید ہوں۔ میری زندگی جو ہے نا وہ پروڈکٹ ہے امید کی۔ میں نے اپنی زندگی میں کسی بھی لمحے اللہ کے فضل و کرم سے میں نے سختی بہت دیکھی ہے، مایوسی سے میں محفوظ رہا ہوں۔
میں نے چیلنجنگ حالات دیکھے ہیں، میں مایوسی سے محفوظ رہا ہوں. تو ایسی صورت میں کس طریقے سے پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے یاسیت کی بات کر سکتا ہوں؟ بالکل بھی میں مایوس نہیں ہوں. میں ریسنٹلی سعودی عربیہ عمرے کی سعادت ہمیں نصیب ہوئی. وہاں جتنی بھی گفتگو لوگوں سے ہوئی، کوئی اراؤنڈ $3 ٹریلین کی جو کنسٹرکشن ایکٹیویٹی ہے وہ سعودی عربیہ میں نیکسٹ 20 to 25 ایئرز میں ہونی ہے، اور پوٹینشیل موجود ہے 15 سے 20 لاکھ لوگوں کی کھپت کی پاکستان کی جانب سے. اب یہ ایک اتنا بڑا وینیو ہے جو ریجن کے اندر ہو رہا ہے. اب تمام لوگ کہتے ہیں کہ ریجن اکٹھے ترقی کرتے ہیں. اب اس ریجن میں وہ ہمیں آفر کر رہے ہیں کہ آپ اپنے لوگوں کی سکل ڈیولپمنٹ کریں، یہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے اور ہماری پریفرنس ہے کہ ہم پاکستان سے لوگوں کو لیں. میں کیا بیٹھ کے اس مایوسی کا شکار ہو جاؤں یا اس پہ کام کروں اور اس طرح کی تربیت جو ووکیشنل ٹریننگ لوگوں کی ہونی چاہیے اس پہ فوکس کروں اور یہ 10 سے 15-20 لاکھ جو ہیں ان کی تیاری میں لگوں یا اس پروپیگنڈے کا حصہ بن جاؤں؟ آپ ویسے اس پہ کوئی کام کر رہے ہیں؟ ہم نے آتے ساتھ ہی اس کا اجلاس بلایا اور اس میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے جو بریفنگ ہمیں دی گئی تو پہلے 5 منٹ میں نے ان کو روک دیا اور ان کو کہا کہ مجھے اس بریفنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ہم سیپریٹلی ٹارگیٹڈ اس حوالے سے پورے پاکستان میں جتنے بھی ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز ہیں ان کا ڈیٹا لے کر آئیں اور ہمیں یہ بتائیں کہ ہم کس پوزیشن میں کھڑے ہیں، ہم کتنے لوگوں کی تربیت کتنے وقت میں کر سکتے ہیں. اسی ہفتے کے اینڈ پہ ہم اس پہ دوبارہ اجلاس بلا رہے ہیں. آخری میرا سوال میں ایک بار پھر کر رہا ہوں. نہیں، وہ یہ سوال ایسا ہے، میں آئی بلیو کہ پرائم منسٹر بھی اس کو اس کی اہمیت سمجھیں گے. پرائم منسٹر، آپ نے اگلے عام انتخابات کرانے ہیں اور تاریخ ساز انتخابات ہوں گے، وی ہوپ. اگلے عام انتخابات میں آپ کی ذاتی کیلکولیشن، جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں بطور پرائم منسٹر بھی آپ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، کیا لگتا ہے کہ تمام جماعتوں کو فری اینڈ فیئر موقع ملے گا؟ اور خاص طور پہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگلے عام انتخابات تک جو عمران خان ہیں وہ جیل سے باہر نکل سکیں گے؟ دیکھیں، اگر میں ان کا جوڈیشل مجسٹریٹ ہوتا تو میں ضرور آپ کو جواب دے دیتا. میں نگران وزیر اعظم پاکستان ہوں. کیا میں نے ان کے جیل میں رہنے یا جیل سے باہر آنے کے متعلق کوئی ایگزیکٹو فیصلہ کرنا ہے تو میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. اگر یہ ایک جوڈیشل پروڈکٹ ہونا ہے، ایک جوڈیشل کانسیکوینس اس کا ہونا ہے، میں اس کے متعلق کیسے انٹیسپیشن دے سکتا ہوں؟ جو بھی جوڈیشل رزلٹ ہوگا وہ سب کے سامنے آ جائے گا. اگر جوڈیشری ان کو الاؤ کرتی ہے ایز اے فری سٹیزن، وہ پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہوں گے. اگر جوڈیشل پروسیس ادروائز کرتا ہے اس کے اپنے امپلیکیشنز ہوں گے. اس کو بھی میرے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی انہوں نے کہا بغیر عمران خان کے بھی الیکشن ہو سکتا ہے، ساتھ کے بھی ہو سکتا ہے. یہ وہ والی اسپیکولیٹو گفتگو ہے جس میں میں ڈیفینیٹو آنسرز دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. شہباز شریف کے ساتھ بھی کام کیا آپ نے، عمران خان کے ساتھ بھی کام کیا، نواز شریف کے ساتھ بھی کام کیا. زیادہ جاندار پرائم منسٹر کون لگا آپ کو؟ ہر ایک کی اپنی اسٹرینتھ اور ویکنیسز ہیں، اور میرے خیال میں اگر کبھی میں نے میموائرز لکھے تو اس میں اس سوال کا جواب دے دوں گا. اچھا کاکڑ صاحب، اب میں آخری سوال کرنے لگا ہوں لیکن اعزاز کی طرح نہیں ہوگا، آخری ہوگا. یہ جو آپ نے بات کی کہ آپ جوڈیشل مجسٹریٹ نہیں ہیں، ویسے اگر میں یہ سوال آپ کو ایز اے پرائم منسٹر نہیں پوچھ رہا، ایز اے پولیٹیشین پوچھ رہا ہوں، اور جو پاکستان کا جو اوورآل سیاسی منظرنامہ ہے، ہسٹری ہے، اس کے لحاظ سے اگر یہ پوچھوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان جیل الیکشن کے ٹائم پر جیل میں ہوں گے یا باہر ہوں گے؟ دیکھیں، ایز اے پولیٹیشین بھی ایک جو سبجوڈس میٹر ہے اس پہ ایک ڈیفینیٹو آنسر دینا، جواب دینا میرے خیال میں سب سے بڑی حماقت ہوگی بطور پولیٹیشین کہ میں وہ دوں. میں ایک اسپیکولیٹو سوال کا اسپیکولیٹو آنسر کیوں دوں جس کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے نا وہ جوڈیشل پروسیس سے ہے اور سب جوڈس میٹر ہے. ہم اس کا انتظار کرتے ہیں. جو بھی ہوگا یہ ہم انشور کرا دیں کہ نگران حکومت جوڈیشل پروسیس کو انفلوئنس کرنے میں کردار ادا نہیں کرے گی.